تو کیا کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نوجوان نسل کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے بچوں بچیوں کو کیا کرنا چاہیے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کیا کرنا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی زینت بنا کر ہمارے لیے بیان کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو ایک وقت وہ بھی تھا، خوبصورت عورت ہے، حسب نسب والی، عہدے والی، مقام والی، منصب والی، اور کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ ملکہ ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، اور پورا بناؤ سنگھار کر کے تیار ہو کے اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنی خوابگاہ میں، اپنی آرام گاہ میں لے کے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، دروازے بند کرتی جا رہی ہے، اپنے محل میں جا رہی ہے، اپنی آرام گاہ میں جا رہی ہے، دروازے بند کرتی جا رہی ہے، اور جب آخری دروازہ بند کر لیتی ہے وقالت حیت لک، تو کہتی ہے یوسف آؤ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کریں، جنسی تسکین حاصل کریں۔ تو وہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو تو انسان یہ برائی اور یہ گناہ کرنے کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ انسان اگر کمرے کے اندر تنہا ہے، اکیلا ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، پردہ جو لٹک رہا ہوتا ہے وہ ہلتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ کہیں میری امی نہ آ گئی ہو، ابو نہ آ گئے ہو، بھائی نہ آ گیا ہو، کہیں کوئی کمرے میں دروازہ کھول کے داخل نہ ہو گیا ہو۔ اے انسان تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ تو کیوں اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ جس کا تعارف یہ ہے، جس کی شان یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، کل کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالی کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ جب تم یہ کام کرتے ہو تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور وہاں سے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، اور پھر معجزاتی طور پر پہلے ایک دروازہ کھلا، پھر دوسرا دروازہ کھلا، پھر تیسرا دروازہ کھلا، دروازے کھلتے چلے گئے، کھلتے چلے گئے، لیکن جب آخری دروازہ کھلتا ہے تو وہاں پر عزیز مصر موجود۔ اب وہ عورت تھی، عورت اپنے مکر و فریب میں مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں پر شیطان کے مکر و فریب کا ذکر کیا تو وہاں پر کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اور جہاں پہ عورتوں کے مکر و فریب کی بات کی اللہ رب العالمین نے قرآن میں تو کہا ان کیدکن عظیم، بلا شک و شبہ تمہارا مکر و فریب عظیم ہے۔ شیطان کی مرتبہ کہا ضعیف، عورت کی مرتبہ کہا عظیم، اس نے مکر کیا۔ وہ سارا واقعہ آگے قرآن مجید تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو اس میں جو نکتہ ہے، سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں بچیوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی برائی علانیہ طور پر ہمیں دعوت پیش کر رہی ہو کہ آؤ اور میرا ارتکاب کر لو، تو ہم کیا کہیں؟ معاذ اللہ، کیا کہیں؟ معاذ اللہ، کیا کہنا ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ ہے سبق آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا، اس کو یاد کر کے جاؤ۔ جب بھی کوئی عورت سامنے آ جاتی ہے اجنبی، نگاہیں جھکا لو، عورتیں جا رہی ہیں، مرد آ گیا، نگاہیں جھکا لو۔ کوئی گناہ کی دعوت پیش کر رہا ہے، اور آج کے اس میڈیا کے پرفتن دور میں جہاں پہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ہر لڑکے لڑکی کے پاس موبائل فون اینڈرائیڈ موجود ہے، اس چیز کا سد باب کرنے والی اور اس طوفان بدتمیزی سے ہمیں بچانے والی کوئی چیز نہیں سوائے اللہ سے محبت کے اور اللہ کے ڈر اور خوف کے۔ اس ڈر خوف کو اور اللہ تبارک و تعالی کی خشیت کو اپنے اندر پیدا کیجئے اور کہیے، کہتے رہیے معاذ اللہ
میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوہ یوسفی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔